السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ شرک کیا ہے اور شرک سب سے عظیم گناہ کیوں ہے؟ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ شرک اللہ پر ایمان اور اس کی توحید کے منافی ہے۔ شرک عظیم ترین گناہ ہے، اور شرک ایسا گناہ ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں شرک کے بارے میں فرمایا، ان الشرک لظلم عظیم۔ سورہ لقمان آیت نمبر 13 کہ بے شک شرک بڑا بھاری ظلم ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کون سا گناہ اللہ کے نزدیک سب سے عظیم ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تجعل للہ ندا وہو خلقک، یعنی یہ کہ تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراؤ حالانکہ اس نے تم کو پیدا کیا ہے۔ اور شرک کی دو قسمیں ہیں، ایک شرک اکبر اور دوسرا شرک اصغر۔ شرک اکبر یہ گناہوں میں سب سے زیادہ عظیم ہے، اللہ تعالیٰ اسے معاف نہیں کرے گا مگر اس سے جو توبہ کر لے، اور شرک اکبر تمام اعمال کو برباد کرنے والا گناہ ہے، اور جو شخص شرک اکبر پر مرا تو العیاذ باللہ وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افترى اثما عظیما۔ سورہ نساء آیت نمبر 48۔ یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ شریک کیے جانے کو نہیں بخشتا اور اس کے سوا جسے چاہے بخش دیتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک مقرر کرے اس نے بہت بڑا گناہ کیا اور بہتان باندھا۔ اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ۔ یعنی یقیناً تیری طرف بھی اور تجھ سے پہلے کے تمام نبیوں کی طرف بھی وحی کی گئی ہے کہ اگر تو نے شرک کیا تو بلا شبہ تیرا عمل ضائع ہو جائے گا، اور بالیقین تو ضیاءکاروں میں سے ہو جائے گا، بلکہ تو اللہ ہی کی عبادت کر اور شکر کرنے والوں میں سے ہو جا۔ شرک اکبر کی حقیقت یہ ہے کہ انسان اللہ کی ربوبیت، الوہیت اور اس کے اسماء و صفات میں اس کا شریک یا مثیل بنائے۔ شرک کبھی تو ظاہری ہوتا ہے، جیسا کہ بتوں کی پوجا کرنا یا اہل قبور اور مزارات پر جا کر مردوں کو پکارنا، اور کبھی شرک خفی ہوتا ہے، جیسا کہ اللہ کے علاوہ مختلف معبودان باطلہ پر بھروسہ کرنے والوں یا منافقین کا شرک و کفر، اور کبھی شرک اعتقاد میں ہوتا ہے۔ مثلا کوئی شخص یہ اعتقاد رکھے کہ کوئی اور ہے جو پیدا کرتا ہے، کوئی اور ہے جو روزی دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ غیب جانتا ہے، یا غیر اللہ کی عبادت کے جواز کا اعتقاد رکھے، یا یہ اعتقاد رکھے کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور ہے جس کی مطلق اطاعت کی جائے گی، یا وہ کسی مخلوق سے معبود والی ایسی محبت کرے جیسا کہ وہ اللہ عز و جل سے محبت کرتا ہے۔ کبھی شرک اقوال میں ہوتا ہے، جیسا کہ مردوں اور غائبوں سے دعائیں مانگنا، پناہ طلب کرنا اور مدد طلب کرنا، اور کبھی شرک افعال میں ہوتا ہے، جیسا کہ کوئی شخص غیر اللہ کے لیے ذبح کرے یا نماز پڑھے یا سجدہ کرے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا
قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. یعنی آپ فرما دیجئے کہ بالیقین میری نماز اور میری ساری عبادت اور میرا جینا اور میرا مرنا یہ سب خالص اللہ ہی کے لیے ہے جو سارے جہان کا مالک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور مجھے اسی کا حکم ہوا ہے اور میں سب ماننے والوں میں سے پہلا ہوں. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شرک جلی اور شرک خفی دونوں سے محفوظ رکھے. جزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.